حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نکلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے سفر میں، اور میں اس وقت بہت کم عمر تھی اور میرا بدن بہت ہلکا پھلکا تھا، گوشتی جڑا تھا. آپ ہمارے صحابہ سے کہ سب آگے بڑھ جاؤ، پردہ کر لو، یہاں میدان میں سب آگے چلے جاؤ. آپ نے میدان صحابہ سے خالی کروا لیا، سب آگے نکل جاؤ، یہاں پہ اتنی دور تک کوئی نہ رہے، جتنی دور تک دوڑ لگائی جا سکے اتنی دور تک میدان خالی کر دو، تم آگے بڑھ جاؤ سب. چنانچہ سب صحابہ کو آپ نے آگے بڑھا دیا، صحابہ حکم ملتے ہی سب آگے بڑھ گئے، میدان خالی ہو گیا. میں اے عائشہ آؤ دوڑ لگائیں گے، آؤ دوڑ لگائیں. چنانچہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ سے دوڑ لگائی اور میں آپ سے آگے بڑھ گئی، آپ سے آگے بڑھ گئی، ہلکی پھلکی بدن کی تھی. آپ کچھ دن خاموش رہے، موقع کی تلاش میں رہے، تو بدلہ تو لینا ہے دوڑ کا. یہاں تک کہ جب میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر میرا بدن کچھ بھاری ہو گیا اور میرے بدن میں کچھ گوشت چڑھ گیا، اور میں بھول بھی گئی کہ میری آپ کے ساتھ کب دوڑ ہوئی تھی، کس سفر میں ہوئی تھی، میں بھول گئی. ایک جگہ آپ سفر میں تھے، فرمایا لوگوں سے آگے بڑھ جاؤ، جگہ خالی کر دو. یہ جس سے فرمایا اے عائشہ آؤ دوڑ لگائیں تمہارے ساتھ. چنانچہ فرماتے ہیں حضرت عائشہ کہ میں نے آپ کے ساتھ دوڑے مقابلہ کیا، آپ مجھ سے آگے بڑھ گئے. تو آپ ہنسنے لگے، فرمانے لگے کہ عائشہ یہ پچھلی دوڑ کا بدلہ ہو گیا. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور آپ کا ایک ہاتھ تھا جو ہدی کہتا تھا. ہدی اونٹوں کو کم وقت میں زیادہ چلانے کے لیے ایسے اشعار پڑھتے تھے جس سے اونٹ جو ہے وہ یعنی جھومنے لگتا تھا. ایسی آواز اور اشعار پڑھتے تھے جس سے اونٹ جھومنے لگتے، اور وہ اونٹ ہدی کے پڑھنے کی وجہ سے تیز چلتے تھے. ہدی کے پڑھنے سے تیز چلتے تھے. ایک آدمی تھا، اس کے اونٹ تھے بڑے قیمتی، جن پر ان کا غلام کہیں اور دور سے پانی لے کر آیا کرتا تھا. ایک مرتبہ اس نے کہا کہ جاؤ اور فلاں جگہ سے پانی لے کر آؤ. اس غلام نے، وہ غلام بڑا ماہر تھا ہدی کا، بڑا ماہر تھا. 3 رات 3 دن کا سفر تھا، پانی جہاں سے لانا تھا. 3 دن 3 رات کا سفر. وہ ایسا ماہر تھا ہدی کا کہ اس نے 1 دن 1 رات میں اونٹوں سے یہ سفر کرا دیا. 1 دن میں گئے اور 1 رات میں سفر. اور وہ اونٹ ایسے ہو گئے کہ جیسے ہی اس نے واپس آتے آتے اونٹوں کو بغیر آتا پانی ڈال کر ان پر واپس آتے آتے اس نے اس کے پاس آ کر جیسے ہی اپنا اشعار بند کیے تو وہ اونٹ وہیں گرے اور ختم ہو گئے سب. اونٹوں کے مالک نے اس آدمی کو قید کر دیا. تھا بہت سخی آدمی، اسے قید کر دیا غلام کو. لیکن بڑا سخی آدمی تھا. وہ یہ کہتا تھا کہ میرے ہاں جو مہمان آئے گا وہ مہمان جو جس کا مطالبہ کرے گا اس کے مطالبے کو پورا کروں. اس کا مہمان آیا تو اس غلام نے اس سے کہا مہمان سے کہ یہ میرا مالک ہے، مجھ سے اس سے غلطی ہو گئی تھی کہ میں نے 3 دن 3 رات کا سفر اونٹوں کا ہدی کے ذریعے سے 1 دن رات میں پورا کرا دیا تھا. لیکن وہ اونٹ اتنے مست ہو گئے کہ انہیں مجھے چلنے میں تکان کا پتہ نہیں چلا اور واپس آتے ہی گر کے ختم ہو گئے. اس نے مجھے اگر تمہارا مالک تم سے پوچھے کہ کیا کھاؤ گے، کیا تیار کراؤں، تمہارا کیا مطالبہ ہے اور تم کیا چاہتے ہو، تو کہہ دینا کہ کس کو چھوڑ دیں. اس نے ایسے ہی کیا. اس نے فوراً پوچھا میزبان، اس نے اپنے مہمان سے کیا چاہتے ہو، کیا انتظام کرا جائے.
یعنی کہ پہلے سے چھوڑ دو، عجیب مطالبہ کر دیا میں چھوڑ دیا اس میں. تو یہ ہے حدیث. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک حدیث کہنے والا تھا جو آپ کی ازواج مطہرات کو سفر میں، کیونکہ آپ ازواج مطہرات کو آگے رکھتے تھے، آگے رکھتے تھے. سفر کا اصول یہ ہے کہ عورتوں کو آگے لے کر چلے، اپنی ہو تب بھی آگے رکھنا چاہیے، اور غیر عورت ہو تو پھر پیچھے چلنا چاہیے. غیر عورت کے پیچھے نہ چلو اور اپنی عورتوں کو پیچھے نہ کرو. موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا ان سے عورتوں سے کہ ان عورتوں نے کہا کہ چلو ہمارے باپ کے پاس وہ تمہیں ہمارے پانی بھرنے کی اجرت دے دے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم نے کہا ہمارے پیچھے آؤ، نا میں تمہارے پیچھے نہیں چلوں گا، میں آگے چلوں گا، تم پیچھے ہرے کا راستہ یہ بتا دیں گے، لیکن عورت کے پیچھے نہیں چلے، عورت کے پیچھے نہیں چلے. اب تو پورا ملک کی عورتوں کے پیچھے چلتا ہے. اب تو پورا ملک کی عورت کے پیچھے چلتا. موسیٰ علیہ السلام نے عورتوں کے پیچھے چلنا پسند نہیں کیا، فرمایا کہ میں آگے چلوں گا، تم پیچھے چلو. کہ اگر پیچھے ہم چلیں گے تو راستہ میں بتا دے گا کہ جس طرف مڑنا ہو اس طرف پیچھے سے پتھر پھینک دینا، اس طرف پھینک دینا. ہم پتھر دیکھیں گے اس طرف گیا ہے تو ہم ادھر چل جائیں گے، جب پتھر اس طرف پھینک دیں گے ہم اس طرف چل جائیں گے، اس طرح گھر پہنچ جائیں گے. مگر رہبری میں عورت کو رہبر نہیں بنا سکتے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو آگے بڑھا دیا اپنے آگے. اور یہ انجشا حدیث پڑھ رہے تھے، اے انجشا اللہ تیرے حال پر رحم کرے، ان کانچ کی نازک شیشیوں پر رحم کر، نرمی کر ان کے ساتھ. یہ آپ نے مذاق کیا، عورتوں کو کانچ کی شیشیوں سے تشبیہ دی. اور فک بالقواریر کہ یہ بوتلیں ہیں، نازک شیشیاں ہیں کانچ کی، ان کے ساتھ نرمی کر. ایک روایت میں ہے مسلم فرمایا اے انجشا آہستہ چل، آہستہ چل، ان بوتلوں کو ایسا نہ ہکا ٹوٹ جائیں گی. حسن فرماتے ہیں کہ ایک بڑھیا آپ کی خدمت حاضر ہوئی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ مجھے جنت میں داخل کر لے. آپ نے مذاق کیا، اس بات پر بھی مذاق کیا آپ نے. بڑھیا نے کہا اللہ سے دعا کر دیجیے اللہ مجھے جنت میں داخل کر لیں. اے بڑھیا سن لے کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. بس اس کا تو اتنا سننا تھا، وہ تو روتی ہوئی جانے لگی، رونے لگی. آپ نے فرمایا اسے خبر کرو، جا کے بتاؤ کہ کوئی عورت جنت میں بوڑھی ہو کر داخل نہیں ہوگی. جتنی عورتیں جنت میں جائیں گی وہ سب جوان ہو جائیں گی. انا انشأناہن انشاء، آیت پڑھی انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، کہ ہم نے ان عورتوں کو خاص طریقے سے، خاص طور سے بنایا ہے، ان کو حسن جمال کو بڑھایا ہے، اور ہم نے ان کو باقرہ کنواری بنایا.